رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق اللہ العظیم. بزرگان گرامی اور معزز سامعین، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو اپنے مال کو اڑا مت ڈال، اس لیے کہ جو لوگ اپنے مال کو ناجائز کاموں میں اڑا دیتے ہیں وہ دراصل شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، جیسا کہ عرض کیا گیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو اور بالخصوص اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ مالوں کے خرچ کے سلسلے میں تبذیر سے کام نہ لیں. تبذیر کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. یہ لفظ عربی زبان کا لفظ ہے. تبذیر کا معنی کیا آتا ہے؟ لغت میں اس کا معنی لکھا گیا ہے افساد المال، مال کو خراب کر ڈالنا، مال کو ضائع کر دینا. یعنی یہ کہ مال کو آدمی ایسے ہی اڑا ڈالے، غلط قسم کے کاموں میں، ناجائز قسم کے کاموں میں، ایسے ویسے کاموں میں اپنے مال کو اڑا دینا لغت کے اندر تبذیر کہلاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی رسول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بے انتہا قربت رکھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معنی ذکر کیا ہے الانفاق فی سبیل غیر الحق، کہ ناجائز راستے میں، کسی غلط راستے میں مال کو خرچ کرنا تبذیر کہلاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس جو بہت بڑے صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ترجمان القرآن بھی کہلاتے ہیں، حبر هذه الامہ ان کا لقب ہے، انہوں نے بھی اس آیت پاک کی یہی تفسیر ذکر کی ہے. اسی طرح سے تفسیر کے ایک امام مجاہد، جو دراصل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کے بارے میں حضرت عثمان ابن الاسود کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں امام مجاہد کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا. دوران طواف حضرت مجاہد نے جبل ابی قبیس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی اطاعت و بندگی میں اس پہاڑ کے مانند مال خرچ کرے تو وہ تبذیر میں داخل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ناجائز کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، معصیت کے کاموں میں ایک درہم بھی خرچ کرتا ہے تو وہ دراصل تبذیر میں داخل ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ تبذیر یہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والے مال کو ناجائز کاموں میں صرف کر ڈالے، گناہ کے کاموں میں صرف کر ڈالے. اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آگے چل کر عرض کروں گا کہ کس طرح سے لوگ ناجائز کاموں میں، گناہ کے کاموں میں اپنے مال کو ضائع کرتے ہیں.
یہاں تو صرف یہ بتلانا ہے کہ تبذیر کسے کہتے ہیں۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں بعض علماء کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے کہ ان حضرات نے کہا ہے کہ یہ آیت دراصل عربوں کی عادت کو سامنے رکھ کر نازل کی گئی ہے۔ عربوں کی عادت یہ تھی کہ وہ لوگوں سے مال لوٹا کرتے تھے، چوری کے ذریعے سے، ڈکیتی کے ذریعے سے اور کسی اور غلط طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ کیا کرتے تھے، لوگوں کا مال لوٹا کرتے تھے، اور لوٹنے کے بعد اس مال کو فخر کے طور پر، ریا کے طور پر لوگوں میں اپنی شہرت کے لیے، اپنی واہوائی کے لیے اور اپنا نام اونچا کرنے کے لیے لوگوں میں مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ پھر ان حضرات نے یہ بات بھی کہی ہے کہ مشرکین مکہ کی حالت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو کہ وہ مال کو خرچ کیا کرتے تھے اس مقصد سے تاکہ لوگ اسلام کو قبول نہ کریں، اسلام کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے، اسلام کی راہ میں کانٹے پیدا کرنے کے لیے، اسلام کی اہانت اور توہین کے لیے، اہل اسلام کو ایذا پہنچانے کے لیے لوگوں کے درمیان اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ امام رازی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کی اس عادت کو سامنے رکھ کر اور مشرکین مکہ کی اس صورتحال کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ آیت نازل کی ہے، اور اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اے لوگو، اے انسانوں، تم اپنے مال کو ناجائز طریقے سے اڑا کر ختم مت کر ڈالو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے اپنے مال کو اڑا ڈالتے ہیں، یہ لوگ دراصل شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ شیطان کے بھائی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں تبذیر کرنے والوں کو، مبذرین کو شیطان کے بھائیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ تشبیہ اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بہت ساری قوتوں سے مالا مال کیا، علم اللہ نے عطا کیا، عقل اللہ نے عطا کیا، بزرگی اللہ نے عطا کیا، بہت اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا تھا۔ وہ تھا تو ابلیس اور جنات کی جن سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا تھا فرشتوں کے مابین۔ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں کا استاد تھا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں کا استاد نہیں بلکہ فرشتوں کا معلم یعنی فرشتوں کا شاگرد تھا۔ اگر فرشتوں کی استاذی کا شرف اسے ملا تو اس کی قسمت کا کیا کہنا، اور اگر وہ شاگرد ہو، استاد نہ ہو، تب بھی بھائیو یہ تو اس کے لیے بڑی سعادت کی بات تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مقام عطا کیا تھا، جو منصب عطا کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علم اور عقل اور فہم عطا کیا تھا، اس کا اس نے غلط استعمال کیا، خدا تعالیٰ کی ناراضگی میں اس نے استعمال کیا، اپنی عقل کو استعمال کیا تو بے جا استعمال کیا، اپنی قوت کو استعمال کیا تو بے جا استعمال کیا، اسی وجہ سے وہ مردود ہو گیا اور راندہ درگاہ بنا دیا گیا۔ جیسے شیطان اپنی قوتوں کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک مردود و مطرود ٹھہرا اور اسے ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا، اسی طرح سے جو لوگ اپنے مال کو غلط کاموں میں اڑا ڈالتے ہیں، ناجائز کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، ان کا بھی حال ایسا ہی ہے۔ یہی بتانے کے لیے اللہ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جو خوبیاں عطا کی تھی، اللہ نے اسے جو کمالات عطا کیے تھے، اللہ نے اس کے اوپر جن جن باتوں کا انعام فرمایا تھا، اس نے ان کی کوئی شکر گزاری نہیں کی، بلکہ اس نے اللہ کی ناشکری کی۔ جو لوگ اپنے مال کو بے جا اڑاتے ہیں، غلط راستوں میں اڑاتے ہیں اور غلط کاموں میں اپنے مال کو صرف کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے پروردگار کے بڑے ناشکرے ہوتے ہیں۔ بہرحال اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ تبذیر کا کام کوئی اچھا کام نہیں ہے بلکہ ناجائز اور حرام کام ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ تبذیر کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی قرآن کریم میں ملتی ہے جس سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس کو کہتے ہیں اسراف۔ 8ویں پارے میں
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے لوگو تم کھاؤ اور پیو آسودگی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ تم کھا سکتے ہو اور پی سکتے ہو، ولا تسرفوا لیکن تم اسراف نہ کرو، انہو لا یحب المسرفین، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اسراف کیا ہے؟ اسراف کا لغت میں معنی آتا ہے حد سے تجاوز کرنا۔ کسی بھی کام میں آدمی حد سے تجاوز کر جائے تو اس کو کہتے ہیں اسراف۔ کھانے پینے میں آدمی حد سے تجاوز کر جائے، ایک لمٹ ہوتی ہے کھانے اور پینے کی، لیکن آدمی اس لمٹ کو پھلانگ جائے اور بے انتہا کھانے پینے ہی کے اندر مشغول و مصروف ہو جائے، یا یہ کہ جو منہ کو آ رہا ہے وہ کھاتا ہوا چلا جا رہا ہے، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ جائز دیکھا اور نہ ناجائز دیکھا، بس جہاں سے بھی مال آیا اس کو ہڑپتا ہوا چلا گیا، اس کو جو ہے نمٹاتا ہوا چلا گیا۔ بھائیو اس کو کہتے ہیں اسراف۔ جیسا کہ کسی نے کہا عام باشد یا کویٹ ہرچہ آمد در گھسیٹ، کہ عام ہو یا کویٹ جو بھی آئے تو بس اسے نمٹانا چاہیے، اس کو کہتے ہیں اسراف۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسراف یہ ہے کہ آدمی اپنی ہر خواہش کے مطابق کھانے لگے۔ کھانے کی کسی بھی چیز کے بارے میں خواہش پیدا ہوئی، آدمی نے چاہا کہ اس خواہش کو پورا کرے اور پھر کھا کر ہی دم لیا، اس کو کہتے ہیں اسراف۔ اس حدیث پاک کے اندر اسراف کی گویا کہ وضاحت آئی ہے اور اسراف کی تفسیر آئی ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کفا بالمرء صرفا اللہ یشتہی شیئا الا اشتراہ فاکلہ، آدمی کے مسرف بننے کے لیے، اسراف کرنے والا بننے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس کے دل کے اندر کسی چیز کے کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور آدمی نے اس کو خریدا اور کھا کر ہی اس کو دم لیا، اس کو کہتے ہیں اسراف۔ لیکن حضرات مفسرین نے اسراف کی اور بھی بہت ساری شکلیں ذکر کی ہیں۔ میں آپ کے سامنے تفسیر عثمانی سے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی علیہ الرحمہ کی عبارت کو پڑھ کر سناتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسراف کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں اور کتنی صورتیں ہوتی ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے 8ویں پارے میں کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین کے تحت غالباً یہ بات ذکر کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسراف کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، جن میں سے یہ ہیں حلال کو حرام کر لے۔ کوئی چیز اللہ نے حلال بنائی ہے لیکن بندہ اپنے طور پر اس کو حرام کر لیتا ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ کا حال تھا کہ وہ حج کے ایام میں طواف کرتے ہوئے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے کپڑے پہننے کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، اور مادرزاد ننگے ہو کر مرد بھی اور عورتیں بھی طواف کیا کرتی تھی، اور یہ کہتے تھے کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اس کے لیے پاک و صاف کپڑے ہونا چاہیے، ایسے کپڑے ہونا چاہیے جس میں ہم نے کبھی گناہ نہ کیے ہوں، اور ہمارے پاس ایسے کپڑے موجود نہیں ہیں، اس لیے کپڑا پہن کر طواف کرنے کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ یہ اسراف ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے اپنے اوپر بہت سارے جانوروں کو حرام کر لیا تھا۔ بحیرہ نامی جانور، بحیرہ جانور، سائبہ جانور، وسیلہ جانور، انہوں نے ان جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ یہ جانوروں کے نام نہیں ہیں بلکہ یہ دراصل ان کی طرف سے جو تراشیدہ باتیں تھیں، اپنی طرف سے جو باتیں انہوں نے گھڑ لی تھی، ان کے لحاظ سے خود ان کے وضع کردہ یہ نام ہیں۔ یہ جانوروں کی اقسام نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اپنے طور پر اونٹوں کے لیے، بکریوں کے لیے، گائیوں کے لیے جو نام انہوں نے تجویز کر لیے تھے، ان کے لحاظ سے یہ نام قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں۔ ان جانوروں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ یہ اسراف کی ایک شکل ہے۔ دوسری شکل یہ
ہے کہ آدمی حلال سے گزر کر حرام سے بھی متمتع ہونے لگے، یعنی حلال چیزیں اس کے لیے کافی نہ ہو، انجوائے کرنے کے لیے، عیش اڑانے کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ کر ناجائز کاموں کو آدمی استعمال کرنے لگے، حرام چیزوں کو آدمی یوز اور استعمال کرنے لگے، یہ بھی اسراف کی ایک بدترین شکل ہے۔ جیسے کوئی آدمی شراب پینے لگے، نشے کی چیزیں استعمال کرنے لگے، یہ اسراف میں داخل ہے۔ اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ یا اناب شناب بے تمیزی اور حرص سے کھانے پر گر پڑے، اناب شناب بے تمیزی اور حرص سے کھانے پر گر پڑے، دل کے اندر کھانے کی حرص پڑی ہوئی ہے، جہاں دیکھو آدمی منہ مارتا ہوا چلا جا رہا ہے، کوئی بھی دعوت آدمی مس کرنے کے لیے تیار نہیں، بلائے تو بھی جاتا ہے اور نہ بلائے تو بھی گھس جاتا ہے، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر آدمی کھانے کے لیے ٹوٹ پڑے، یہ ہے اسراف۔ اسی طرح سے یا بدون اشتہا کے، یعنی دل کے اندر کھانے کی خواہش نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود کھاتا ہے، عجیب و غریب کھانے کا مرض لگا ہوا ہے، کھانے کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے، کھانے کی کوئی حاجت محسوس نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی کھاتا ہے۔ یا یہ کہ نا وقت کھائے، بے وقت آدمی کھائے، اسی طرح سے اس قدر کم کھائے جو صحت جسمانی اور قوت عمل کیے باقی رکھنے کے لیے کافی نہ ہو، یا مضر صحت چیزیں استعمال کرے، یعنی جو چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں وہ چیزیں آدمی استعمال کرے، یہ سب کی سب چیزیں اسراف کے اندر شامل ہیں۔ حضرت لقمان ابن حکیم بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، قرآن کریم میں بھی اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے اور ان کے نام کی ایک سورت اللہ نے اتاری ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت ساری باتوں کی نصیحت کی تھی، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ جس کو امام قرطبی نے ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا تھا اے میرے بیٹے کہ شکم سیر ہونے کے بعد بھی کھاتے نہ رہنا، لا تأکل شبعا بعد فوق شبع، اس لیے کہ تم پیٹ بھر جانے کے بعد وہ لقمہ کتے کو ڈال دو، وہ یہ بات اس سے بہتر ہے کہ تم خود اس کو اپنے لیے نوالا بنا لو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ کھانے سے بچو کیونکہ وہ جسم کو خراب کرتا ہے، بیماریاں پیدا کرتا ہے، عمل میں سستی پیدا کرتا ہے، بلکہ کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرو کہ وہ جسم کی صحت کے لیے مفید بھی ہے اور اسراف سے دور بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسراف کسے کہتے ہیں۔ اسراف یہ ہے کہ آدمی حلال کو حرام کر لے، یا یہ کہ حرام کو حلال، یا یہ کہ حرام سے گزر کر حلال چیزیں استعمال کرے، یا بغیر ضرورت کے کھانے لگے، یا حرص کے ساتھ کھانے پینے لگے۔ بہرحال اسراف کی یہ ساری شکلیں اور صورتیں ہیں۔ بھائیو، جیسے اللہ نے تبذیر کو حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، ایسے ہی اسراف بھی شریعت کی نظر میں ممنوع اور ناپسندیدہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، یعنی ایسے لوگوں سے اللہ ناراض ہیں۔ یہ دراصل قرآن کریم میں ایک عجیب و غریب تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراضگی کو بتانے کے لیے صاف طور پر یہ نہیں کہتے کہ میں ناراض ہوں تم لوگوں سے، ایسا کرنے والوں سے ناراض ہوں، اس لیے کہ یہ تعبیر بڑی بھاری تعبیر ہے۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے کسی موقع پر یہ بات ذکر کی ہے اپنے خطبات کے اندر، غالباً ان اللہ لا يحب المستكبرین کے تحت انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ کہنا تو یہ چاہتے ہیں کہ ان اللہ یبغض، کہ اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بیر رکھتے ہیں، لیکن یہ تعبیر ایمان والوں کے حق میں بڑی بھاری تعبیر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مومن بندے اس تعبیر کو برداشت نہ کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ تعبیر استعمال کرنے کے بجائے منفی انداز میں کہتے ہیں کہ اللہ پسند نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے۔ یہ تعبیر بھی مومنین کے لیے بھاری تعبیر ہے۔
بہرحال تو جو لوگ بھی اسراف کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں اور دیگر چیزوں کے استعمال کرنے میں اور دیگر چیزوں کے برتنے میں، ایسے لوگوں کے تعلق سے بھی وعید آئی ہے اور ان کے کام کو بھی شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ پسندیدہ کام کیا ہے؟ کھانے پینے کے سلسلے میں، پہننے اوڑھنے کے سلسلے میں، چیزیں برتنے اور استعمال کرنے کے سلسلے میں پسندیدہ بات کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے 15ویں پارے میں کہا ہے، انہی آیات کے بعد، اس آیت کے بعد ہی کہا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ تم اپنے ہاتھ کو اپنے گردن کے ساتھ ملا کر بند نہ کر لو، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنے ہاتھ کو پوری طرح کھول بھی نہ دینا، بلکہ تمہارا طریقہ درمیانی طریقہ ہونا چاہیے، اور یہ طریقہ خدا تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کا طریقہ ہے۔ 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ یہ عباد الرحمن وہ بندے ہیں جو خدا تعالیٰ کے بے انتہا لاڈلے اور مقرب بندے ہیں۔ اللہ نے ان کے بہت سارے اوصاف ذکر کیے ہیں، ان کی نمازوں کا تذکرہ ہے، ان کی تواضع کا تذکرہ ہے، ان کی عاجزی انکساری کا تذکرہ ہے، ان کے قرآن و حدیث کے اندر غور و خوض کا تذکرہ ہے، بہت سارے اوصاف اللہ نے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک وصف یہ بھی اللہ نے ذکر کیا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ رحمان کے بندے وہ بندے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کمی کرتے ہیں، یعنی ان کی زندگیوں کے اندر بڑا اعتدال پایا جاتا ہے، وہ خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خرچ کرنے پر آئے تو مال کو بے تحاشا اڑاتے ہوئے چلے گئے، نہ جائز راہ دیکھی نہ ناجائز راہ دیکھی، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ خرچ کرنے میں اس قدر کمی کرتے ہیں کہ وہ مروت سے بھی گر جاتے ہیں، انسانیت اور شرافت سے بھی گر جاتے ہیں اور بخیلی پر اتر آتے ہیں۔ نہ بخیلی ان کے اندر پائی جاتی ہے اور نہ حد سے زیادہ خرچ کرنے میں وہ آگے بڑھتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ درمیانہ طریقہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اسراف اور تقدیر ان دونوں کے درمیان وہ درمیانی راہ پر وہ چلنے والے ہوتے ہیں۔ بھائیو، یہ ہے خرچ کرنے کے سلسلے میں بالکل ٹھیک طریقہ، بالکل درست طریقہ، اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ یہ قوامہ ہے، یعنی سیدھا راستہ ہے، درست راستہ ہے اور درمیانی راستہ ہے۔ یہاں پر مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی جس کو حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر ذکر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما اعلی من اقتصد، جو آدمی خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتا ہے، درمیانی راہ اپناتا ہے، وہ آدمی کبھی بھی کنگال نہیں ہوتا، وہ آدمی کبھی بھی فقر کا شکار نہیں ہوتا، وہ آدمی کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کے پاس جب مال آتا ہے تو آدمی آئندہ کا سوچے بغیر بے دریغ مال لٹا دیتا ہے، اور پھر بے دریغ مال لٹا دینے کے بعد ایک عرصہ گزر جانے کے بعد اس کے پاس مال نہیں رہتا۔ اب یہی آدمی جو کسی زمانے میں بڑا مالدار تھا، جو کسی زمانے میں بڑا کشادہ دست تھا اور اس کے یہاں پر فراخی تھی، لیکن اب وہی مال کے لیے محتاج بن جاتا ہے، کبھی اس سے مانگ رہا ہے کبھی اس سے مانگ رہا ہے۔ یہ صورتحال جو اس کی بنی ہے وہ اس وجہ سے بنی ہے کہ اس نے خرچ کرنے میں درمیانی راہ اس نے نہیں اپنائی۔ بھائیو، آج ہم اپنی صورتحال سے واقف ہیں کہ ہم میں سے جو لوگ مالدار ہیں، جن کو بھی اللہ نے مال عطا کیا ہے، مالدار وہ لوگ کہلاتے ہیں جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب وسعت بنایا ہے، مال کی فراوانی اللہ نے انہیں عطا کی ہے۔ ان کا حال کیسا ہے اور کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک آدمی اس سے واقف ہے۔ عموماً امت کے مالدار طبقے کا یہ حال ہے کہ جب ان کے پاس مال آتا ہے تو وہ مال کے استعمال کرنے میں محتاط نہیں ہوتے،
بہت سارے لوگ تو کمانے میں بھی محتاط نہیں ہوتے، جمانے میں بھی محتاط نہیں ہوتے، سود سے بھی مال لے لیتے ہیں، رشوت کا بھی مال لے لیتے ہیں، اور چوری کر کے بھی مال لے لیتے ہیں، خیانت کر کے بھی مال لے لیتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ مال کے حاصل کرنے میں محتاط ہوتے ہیں، یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ مال ہم کس راستے سے حاصل کر رہے ہیں، حلال راستے سے حاصل کر رہے ہیں یا حرام راستے سے حاصل کر رہے ہیں۔ وہ دیکھ کر جائز اور حلال راستے ہی سے مال حاصل کرتے ہیں، لیکن مال ان کے ہاتھ میں پہنچنے کے بعد وہ مس بیلنس ہو جاتے ہیں، مس کنٹرول ہو جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہمارے ہاتھ میں آیا ہے تو ہم جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ سوچ کر بہت سارے لوگ ناجائز کاموں میں اپنے مال کو اڑا دیتے ہیں، گناہ کے کاموں میں مال اڑا دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ گناہ کے کاموں میں تو مال نہیں اڑاتے، لیکن یقیناً وہ اسراف کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر کس قدر مال بے دریغ لٹایا جاتا ہے، کھانوں کے اوپر مال لٹایا جا رہا ہے، ڈیکوریشن کے اوپر مال لٹایا جا رہا ہے، کپڑوں کے اوپر بے انتہا مال لٹایا جا رہا ہے، ہائی فائی شادی محل کے انتظام میں مال لٹایا جا رہا ہے، اور ویڈیو بازی میں مال کو لٹایا جا رہا ہے، فنکشنوں میں مال کو لٹایا جا رہا ہے۔ بھائیو، یہ مال اللہ کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس مال کے ذریعے سے انسان کے دنیا کے کام بھی پورے ہوتے ہیں، آخرت کے کام بھی پورے ہوتے ہیں، لیکن لوگ نہ سوچ کر نہ سمجھ کر بے دریغ مال لٹانے کی وجہ سے اپنی اس عظیم الشان دولت کو بہت جلد وہ ضائع کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے شادیوں کے علاوہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ گناہ کے کاموں میں مال خرچ کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ تبذیر، گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا تبذیر کہلاتا ہے۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی شراب پینے میں مال اڑا رہا ہے، نشے کی چیزوں میں مال اڑا رہا ہے، گانے کی چیزوں میں مال اڑا رہا ہے، فحشکاری میں مال اڑا رہا ہے، عیاشی میں مال اڑا رہا ہے، اور جو ہے ناجائز تعلقات کو نبھانے میں مال اڑا رہا ہے۔ پتہ نہیں کن کن شکلوں کے اندر آج امت مسلمہ اپنے مال کو اڑا رہی ہے۔ بھائیو، یہ جو کچھ بھی ناجائز طریقوں میں مال کو اڑایا جا رہا ہے، صریح ناجائز اور حرام کام ہے، اور اس کو کر کے آدمی اللہ کے غصے کو اور اس کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسراف تو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا ہی ہوا ہے۔ گھروں کے اندر اسراف ہے، پہننے اوڑھنے میں اسراف ہے، کھانے پینے میں اسراف ہے، پتہ نہیں کتنی چیزوں کے اندر اسراف کی بیماری ہمارے اندر گھس آئی ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں غلط قسم کی چیزیں ہیں، ان سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ آدمی اگر اپنے دماغ کے اندر یہ بات لے لے کہ یہ مال میرا مال نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا مال ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ مما رزقناکم، قرآن نے جگہ جگہ پر یہ تعبیر استعمال کی، اس مال میں سے جو مال کے ہم نے ان کو دیا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ نہتا پیدا ہوتا ہے، نہ اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ چلنے پھرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جب یہ صلاحیتیں نہیں ہوتی تو مال کمانے کی صلاحیت تو دور دور کے اندر دور دور تک اس کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اس کے اندر ایک ایک قوت پیدا کرتے ہیں، دیکھنے کی قوت، بولنے کی قوت، سوچنے کی قوت، سمجھنے کی قوت، اور پھر مال حاصل کرنے کی قوت۔ ان سب کے بعد انسان مال حاصل کرتا ہے، اور یہ قوتیں حاصل ہو جانے کے بعد بھی مال کا حاصل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بخشش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نوازش ہوتی ہے، تب جا کر انسان مال حاصل کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے کوئی آدمی مالدار بن کر دنیا کے اندر نہیں آتا ہے۔ ایک بات تو اسے یہ سوچنا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا مال ہے جو میرے پاس بطور امانت کے رکھا گیا ہے۔ اس امانت کی حفاظت کرنا میرے اوپر لازم و ضروری ہے۔ دوسری بات یہ سوچے کہ مال اللہ کی ایک عظیم الشان نعمت ہے، کوئی معمولی نعمت نہیں ہے بلکہ بہت عظیم الشان نعمت ہے۔ اسی نعمت کے ذریعے سے انسان اپنے بیوی بچوں کا نفقہ ادا کرتا ہے، اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہے، خود اپنے جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، گرمی اور سردی سے بچنے کا انتظام کرتا ہے، سر چھپانے کا انتظام کرتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، اس مال کے ذریعے سے انسان بہت ساری عبادتوں کو بھی انجام
انجام دیتا ہے. جو آدمی مالدار ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض, جو آدمی صاحب حیثیت ہو اس کے اوپر قربانی فرض, اس کے اوپر قربانی واجب, اور جو آدمی صاحب مال ہو اس کے اوپر اللہ نے حج کی عبادت مقرر کی ہے. یہ عبادتیں مال کے بغیر انجام نہیں دی جا سکتی. حج کی عبادت, قربانی کی عبادت, زکوٰۃ کی عبادت, اور پھر ان کے علاوہ صدقات کی عبادت, نفلی صدقات اور جو ہے عمروں کی عبادت, یہ ساری کی ساری عبادتیں مال کے بغیر انجام نہیں دی جا سکتی. مال انسان کے لیے کس قدر اہم ہے اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے بھی مال چاہیے, عبادت انجام دینے کے لیے بھی مال چاہیے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ پر اس کو فضل سے تعبیر کیا ہے, من فضل اللہ وابتغوا من فضل اللہ. اے لوگو اللہ کے فضل کو تلاش کرو, یعنی مال کو تم حاصل کرنے کی کوشش کرو. کہیں پر اسے فضل سے تعبیر کیا گیا تو کہیں پر اسے خیر سے تعبیر کیا گیا. معلوم ہوتا ہے کہ مال کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے, گری پڑی نعمت نہیں ہے, بلکہ عظیم الشان نعمت ہے. اور جب یہ نعمت آدمی کے پاس سے ختم ہونے لگتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ یہ نعمت پھر آہستہ آہستہ آدمی بے دینی کی طرف بھی چلا جاتا ہے. اخلاق اس کے گر جاتے ہیں, کردار اس کا گر جاتا ہے, مانگنے پر اتر آتا ہے, اس کی عزت پامال ہو جاتی ہے, اور غربت کا وہ شکار ہو کر, افلاس کا وہ شکار ہو کر بہت سی دفعہ تو وہ کفر میں بھی چلا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا, کاد الفقر ان یکون کفرا, قریب ہے کہ فقر کفر بن جائے, یعنی کفر کی طرف لے جانے والی چیز ہے. انسان جب تک مالدار رہتا ہے, خوشحال رہتا ہے, تو ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک چلتی رہتی ہیں, عبادتیں بھی ٹھیک چلتی رہتی ہیں. لیکن جب آدمی کے پاس سے مال ختم ہو جاتا ہے, فقر اور غربت کا وہ شکار ہو جاتا ہے, تو بہت سارے لوگ بے دینی کے راستے پر اتر آتے ہیں. حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں, حضرت سفیان ثوری, انہوں نے اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے, کان المال فیما مضى یکرہ, مال گزشتہ زمانے میں یعنی صحابہ کے زمانے میں مال کا رکھنا پسندیدہ بات نہیں تھی, ناپسندیدہ بات تھی. لیکن آج کے زمانے میں فاما اليوم فهو ترس المؤمن, آج کے زمانے میں تو مال مومن کے لیے ڈھال ہے. اس کے ذریعے سے آدمی اپنے دین کی بھی حفاظت کرتا ہے, اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے, اپنے اخلاق کی بھی حفاظت کرتا ہے, اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے. اس کے بعد حضرت سفیان کہتے ہیں, من کان فی یدہ من ہذہ شیئا فلیصلحہ, جس آدمی کے پاس بھی مال میں سے کوئی چیز ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ٹھیک استعمال کرے. فإنہ زمان ان احتاج کان اول من یبذل دینہ, اس لیے کہ آج کا زمانہ تو ایسا زمانہ ہے کہ اگر آدمی فقر کا شکار ہو جائے, تنگ دستی کا شکار ہو جائے, تو سب سے پہلے اپنے دین کو خیر آباد کہہ دیتا ہے. جب تک مال رہتا ہے تو دیندار رہتا ہے, اور جب مال آدمی سے رخصت ہوتا ہے تو وہ بے دینی کا شکار ہو جاتا ہے. فقر و افلاس کوئی اچھی چیز نہیں ہے, بلکہ آدمی کو بہت ساری برائیوں کی طرف ڈھکیل دیتی ہے. آدمی جب یہ بات سوچے گا کہ مال اللہ کی نعمت ہے, اور اس کے ذریعے اور اس سے اتنے سارے فائدے وابستہ ہیں, تو پھر بھائیو آپ ہی بتلائیں کہ کوئی عقل مند آدمی اس مال کا غلط استعمال کر سکتا ہے, یا یہ کہ اناپ شناپ اڑا سکتا ہے؟ بلکہ وہ استعمال کرے گا تو جائز راستوں میں استعمال کرے گا, سوچ کر استعمال کرے گا, اور دیکھ کر استعمال کرے گا, اور بالکل صحیح راستوں میں ہی وہ خرچ کرنے کی کوشش کرے گا. یہ دو باتیں اسے اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ اس مال کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ تاچھ بھی ہوگی. حدیث میں آتا ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا, کسی بندے کے پیر اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں دریافت نہ کر لیا جائے. ان 5 چیزوں میں سے ایک بات آپ نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ آدمی سے پوچھا جائے گا اس کے مال کے بارے میں, آدمی سے سوال ہوگا مال کے بارے میں کہ مال تم نے کہاں حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا, کہاں سے حاصل کیا ہے یہ بھی پوچھا جائے گا. جائز راستوں سے تم نے حاصل کیا
کیا تھا یا ناجائز راستوں سے تم نے مال حاصل کیا تھا، یہ پوچھا جائے گا۔ اور پھر اسی اور مال کے سلسلے میں دوسرا سوال یہ ہوگا کہ مال تم نے خرچ کیا تو کہاں خرچ کیا، کس کے اوپر خرچ کیا، کتنا خرچ کیا۔ اگر آدمی نے فخر اور غرور کے طور پر خرچ کیا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کیا جواب دے گا؟ لوگوں میں واہوائی کے لیے، شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے اپنے مال کو لٹایا ہوگا، جیسا کہ شادیوں میں لٹایا جاتا ہے، دعوتوں میں لٹایا جاتا ہے، فنکشنوں میں لٹایا جاتا ہے، پروگراموں میں لٹایا جاتا ہے۔ اگر اللہ یہ سوال کر لیں تو بندہ کیا جواب دے گا؟ اسی طرح سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ مال تم نے خرچ کیا تو کس جگہ پر خرچ کیا، کیسے خرچ کیا ہے، کہ حلال راستے میں خرچ کیا یا یہ کہ حرام راستے میں خرچ کیا، کہیں نشے کی چیزوں میں تو استعمال نہیں کیا، کہیں شراب میں تو استعمال نہیں کیا، کہیں میوزک کے آلات کے لیے تو استعمال نہیں کیا، موسیقی کے آلات کے لیے تو استعمال نہیں کیا، گانے بجانے کی چیزوں کے لیے تو استعمال نہیں کیا، ناجائز تعلقات کو ہموار کرنے کے لیے تم نے مال کو استعمال تو نہیں کیا۔ بھائیو، کل قیامت کے دن اگر اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد یہ سوال اگر اللہ کی جانب سے ہو تو ہم میں سے کون ایسا ہوگا جو جواب دے پائے؟ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ ان سب باتوں کو سوچیں اور سوچ کر اپنے مال کو صحیح طور پر استعمال کریں، نہ ناجائز کاموں میں استعمال کریں اور نہ ہی جائز کاموں میں ایسا حد سے زیادہ استعمال کریں کہ وہ اس خرچ کرنا، وہ استعمال کرنا اسراف بن جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر غور و خوض کی اور عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم، رمضان كريم كريم كريم۔